جوں جوں سابق وزیر اعظم عمران خان کا جیل میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، ان کی پارٹی پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ خان کو جلد ہی جیل سے نکلوائیں۔ لیکن اس سوال کا جواب پی ٹی آئی میں کسی کے پاس نہیں کہ وہ خان صاحب کو کیسے جیل سے باہر نکلوائیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خود خان صاحب کو بھی یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کا باہر آنا اتنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بار بار خان کے قریبی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ حکومت مجبور ہو کر انہیں رہا کر دے اور وہ دوبارہ اپنا احتجاجی محاذ کھولنے لگتا ہے۔ خان صاحب کو اب آصف زرداری کی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ 2 سال تو جیل کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، اور 2 سال بعد جیل آپ سے پہلی دفعہ پوچھتی ہے کہ ہاں سائیں کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے۔ ابھی تو عمران خان کو جیل میں 1 سال ہوا ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی جیل لائف پر کمنٹ کرنے کا استحقاق رکھتا ہے تو آصف زرداری ہیں۔ وہ اب تک مختلف مقدمات میں تقریباً 14 برس جیل میں گزار چکے ہیں۔ ان کی یہ بات درست لگ رہی ہے کہ خان اگلا سال جیل میں گزارنے کو تیار نہیں۔ بشریٰ بیگم کی بہن مریم وٹو صاحبہ جو پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے پہلے اس پہلو پر توجہ دلائی کہ پارٹی لیڈرز نے عمران خان سے جو فوائد لینا تھے وہ لے لیے، اب وہ سب خان صاحب اور بشریٰ بیگم کو جیل میں اکیلا چھوڑ کر مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا بہت سارے لوگ ٹکٹس لے کر ایم این اے اور سینیٹرز بن گئے، وہ اس کے بعد کہیں نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا تھا پارٹی لیڈرز کو عمران خان اور بشریٰ بیگم کو جیل سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی، اور وہ اس جدوجہد سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ لوگوں کو باہر نکالیں، احتجاج کریں، حکومت کو مجبور کر دیں کہ وہ خان کو باہر نکالے۔ مریم وٹو صاحبہ نے تو بشریٰ بیگم کی صحت کے حوالے سے کافی تشویش بھری ٹویٹس کی تھی جب یہ کہا گیا تھا کہ انہیں کھانے میں زہر دیا گیا۔ اس پر بھی پارٹی نے بہت رولا ڈالا تھا، اس پر میڈیکل بورڈ بنے، لیکن یہ الزام ثابت نہ ہوا کہ انہیں کھانے میں زہر دیا گیا تھا۔ اگر حکومت یا مقتدرہ عمران خان اور بشریٰ بیگم کے حوالے سے اپنا موقف سافٹ کرنے کا سوچ بھی رہی ہوتی ہے تو وہ آرمی چیف اور دیگر سینئر افسران کے خلاف سخت زبان کا استعمال کر کے اس ماحول کو دوبارہ وہیں لے جاتے ہیں جہاں 9 مئی کو تھے۔ خان صاحب ایک طرف سمجھتے ہیں کہ بات چیت صرف مقتدرہ سے ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ مقتدرہ کے خلاف سخت زبان بھی استعمال کرتے ہیں، عالمی اخبارات اور جریدوں میں سخت مضامین لکھ کر اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تک مقتدرہ اور عمران خان کے درمیان کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ اگرچہ عمران خان نے کئی دفعہ کہا کہ وہ مقتدرہ سے بات چیت کو تیار ہے، لیکن وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ وہ جیل میں رہ کر کمزور ہو گئے ہیں اور مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ جیل میں بیٹھے عمران خان جتنے بھی مضبوط ہوں وہ پھر بھی کمزور پوزیشن پر کھڑے ہیں، مگر وہ کسی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ اگرچہ ان کی ہمت اس وقت بن جاتی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی نے 8 فروری کے الیکشن جیت لیے ہیں۔ پارٹی اراکین کے خلاف بدترین اقدامات کے باوجود ان کا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں ان کی پارٹی کی پوزیشن خاصی مضبوط ہے۔ دن رات سوشل میڈیا پر وہ خود اور ان کی پارٹی ڈسکس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عالمی میڈیا جیسے لندن کے ٹیلی گراف اخبار، دی اکانومسٹ جیسے جریدے مقتدرہ کے خلاف خان کے آرٹیکل چھاپتے ہیں۔ امریکن سینیٹ کمیٹی ڈونلڈ لو کو بلا کر سائفر پر سماعت کرتی ہے۔ امریکی کانگریس حیران کن طور پر 368 ممبران کے ووٹ سے پاکستان کے حالیہ انتخابات پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ رہی صحیح کسر اب یو این او کے ورکنگ گروپ کی فائنڈنگ نے پوری کر دی۔ خان کو احساس ہے ملک کا نوجوان طبقہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی پوزیشن مقتدرہ کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے، لہٰذا مقتدرہ کو ان کی شرائط پر مذاکرات کرنے چاہیے، اور جب جواباً مقتدرہ خاموشی اختیار کرتی ہے تو خان صاحب جھنجھلا کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس سے فضا پھر گرم ہو جاتی ہے اور ان کے مخالفین کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان پر مزید نئے کیسز بنوا سکیں، جیسے اب ہوا کہ 24 جون کی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عمران خان اور بیرسٹر گوہر کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی منظوری دی ہے۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے واقعات کو دہرا کر تاثر دیا جیسے وہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، اور نوجوان نسل کو مسلسل 1971 کے واقعات کا حوالہ دے کر اکساتے رہتے ہیں کہ وہ بھی یہی روٹ لیں۔ اس نئے مقدمے کا مطلب ہے اگر عدت کیس ختم ہو بھی جائے تو عمران خان باہر نہیں آ سکیں گے۔ اب عمران خان کے پاس اپنی رہائی کا ایک ہی حل ہے کہ عوام ان کے لیے سڑکوں پر نکلیں اور انہیں جیل سے ریلیز کرائے۔ اس سوچ کا شکار ہو کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور وہاں قبضہ کر کے عمران خان کو جیل سے رہا کرا لیں گے۔ عمران خان کا خیال ہے اگر ان کی پارٹی جلد سے جلوس اور مظاہرے کرے تو ان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھے گا، اس لیے ان کی پارٹی کے اندر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اور مبینہ طور پر کئی گروپس بن چکے ہیں۔ ایک گروپ لڑنے کے حق میں ہے، دوسرا صلح صفائی کا قائل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے
جو پارٹی کے اندر صلح یا درمیانی راستے کی بات کرتا ہے اس کو فوراً غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ نئی پی ٹی آئی کے اندر پہلے بھی مختلف گروپس کی لڑائی چل رہی تھی، وہ سب خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ اب اوپر سے پرانی پی ٹی آئی والے دوبارہ پارٹی میں اپنی واپسی چاہتے ہیں، جس میں فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی وغیرہ شامل ہیں، لیکن نئی پی ٹی آئی ان سب کو واپس نہیں آنے دینا چاہتی کہ وہ پارٹی پر حاوی ہو جائیں گے۔ یوں ایک دنگل لگا ہوا ہے۔ اس موقع پر جب عمران خان حکومت اور اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے عوامی مظاہرے چاہتے ہیں، اس وقت وہ سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے عمران خان کسی کو بھی غلط نہیں کہہ رہے، انہوں نے اب تک دونوں گروپ کی لڑائی ختم کرانے کے لیے کوئی واضح بات نہیں کی، جس سے لڑائی میں مزید شدت آ گئی ہے۔ ان کی اس بات سے مزید کنفیوژن پھیلی کہ وہ جب جیل سے باہر آئیں گے تو فیصلہ کریں گے کہ کس کس کو واپس لینا ہے۔ اس بیان سے لڑائی مزید بڑھ گئی ہے۔ لگتا ہے اس لڑائی میں عمران خان نیوٹرل ہیں، نہ فواد چودھری کے ساتھ ہیں، نہ ہی شیر افضل مروت یا رؤف حسن یا عمر ایوب۔ خان صاحب چاہتے تو اپنی پارٹی کے اندر جاری لڑائی ختم کرا سکتے تھے تاکہ سارا فوکس ان کی رہائی اور عوامی دباؤ پر ہے، لیکن اس وقت وہ ایک نیوٹرل امپائر کی طرح پاپ کارن تھامے اپنی پارٹی میں جاری لڑائی، مار کٹائی اور ایکشن سے بھرپور فلم دنگل 2024 کو پوری طرح انجوائے کر رہے ہیں۔